السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ عظیم کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن مجید کی فضیلت۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے جو ہمارے لیے رہنمائی، شفا، کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ دنیا و آخرت میں عزت اور صفات کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت عثمان سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو پڑھنے سے دلوں کے جنگ اترتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ تنگدستی سے دور رکھتا ہے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کو پڑھنے سے چہرے میں نور آتا ہے اور زبان میں برکتیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو پڑھنے کا ثواب، چھونے والوں کو چھونے کا ثواب اور دیکھنے والوں کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک نبینا صاحب قرآن مجید کھول کر ہر لائن میں اپنی انگلیاں پھیرتے اور کہتے، اے پروردگار، یہ قرآن ہے، اس میں جو بھی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا، تیری کس عمل نے تجھے جنت میں لایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں اندھا تھا، اس کے باوجود قرآن مجید کی ہر آیت پر روزانہ انگلیاں پھیرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھے جنت عطا کیا۔ میرے عزیزوں، ذرا غور تو کرو، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، لیکن ہم پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے سماج کے اکثر لوگ قرآن کی تلاوت سے غافل ہے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بچے ہمیں اسکول کی پویم سناتے ہیں، لیکن افسوس ہم انہیں قرآن کی آیت یاد نہیں کرا پاتے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا، قرآن صرف مردوں کے ایصال ثوابوں کے لیے نہیں بلکہ زندوں کو بھی اپنی زندگی چمکانے کے لیے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت قرآن کی۔ ہم ہے غلام صاحب رسالت، سنو ہمیں ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ السلام